Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے سے دھوکے میں نہ رہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں بہت سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ گزشتہ آیات میں پہلے متقیوں کا ذکر ہوا کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، اور اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے آخرت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بہت کچھ چھپا رکھا اللہ نے، اور وہ بدلہ ان کے اعمال کا، اور وہ فاسق کی طرح نہیں ہو سکتے جو اللہ کے منکر اور نافرمان ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ٹھکانے کے طور پر ہمیشہ ہمیش کی جنتیں ہیں جس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور جو برے ہیں، نافرمان اور کافر ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، اور اس میں وہ پھینکے جائیں گے۔ جب اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو دوبارہ پھر ڈال دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے کہ مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی عذاب دکھائے گا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں۔ آخرت کا عذاب بڑا اور دنیا کا عذاب چھوٹا ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار جو لوگ کرتے ہیں اور اس سے اعراض کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، لہذا ان سے اللہ رب العزت انتقام لے گا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم بنی اسرائیل، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو جو کتاب ان کو ملی ہے اس کے ملنے میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کے اندر بہت سے مفہوم پوشیدہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کے ملنے میں کوئی شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ایسے ہی آپ کو بھی کتاب دی جا رہی ہے، یعنی قرآن کریم۔ لہذا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں آپ کو شک نہ ہو، ویسی جو کتاب آپ کو دی جا رہی ہے اس بارے میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔
ایک مفہوم اس کا مفسرین یوں بیان کرتے ہیں کہ جس وقت کتاب ملنے والی تھی اور یہ بنی اسرائیل کی فرمائش پر کتاب دی گئی، کیونکہ جب یہ لوگ فرعون سے چھٹکارا پا گئے، نجات پا گئے اور ایک جگہ یہ جمع کر دیے گئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی کتاب، اللہ سے دعا کیجئے کہ آ جائے اور وہ ہمارے لیے ہدایت ہو، ہماری کامیابی کا ذریعہ ہو، ہمارے لیے دستور العمل ہو اور ہم جو ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور کہا وہاں آؤ اور ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو جو سردار تھے بنی اسرائیل کے لے کر گئے۔ وہاں اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو انہوں نے درخت میں کچھ روشنی دیکھی جلتے ہوئے، اپنے اہلیہ سے کہا کہ میں ذرا جا رہا ہوں، ٹھنڈی کا موسم ہے، آگ لے کر آ رہا ہوں، تو وہاں پر انہوں نے جو ایک نور دیکھا کہ لکڑی جل رہی ہے، درخت جل رہا، لیکن نہ کوئی ٹہنی اس میں جل رہی ہے، نہ اس کی پتیاں سوکھ رہی ہیں اور خشک ہو رہی ہیں، بلکہ جو پتی جیسے تر و تازہ تھی ویسی تر و تازہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی وہ پیڑ ویسے ہی تر و تازہ اور بالکل ہرا بھرا ہے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں جو مصر جاتے ہیں کہ اس میں مان لیجئے کہ ایک پتی بھی سوکھی ہوئی ملتی نہیں ہے، اتنا تازہ اور ہرا بھرا درخت ہے وہ، اب بھی موجود ہے وہ کوہ طور پر، اب بھی وہ موجود ہے اور اس کا ایک خاص وہ بنا دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر لوگوں کے کیا بولتے ہیں کہ لوگ دیکھنے کے لیے تو جاتے ہیں، زیارت کے لیے کہہ لیجئے، اور وہ جگہ بھی جاتے ہیں، لیکن درخت تک جانے نہیں دیا جاتا ہے، اس کے لیے احاطہ بندی کر دی گئی ہے۔ جیسے حرم شریف میں کوہ صفا ہے اور مروہ ہے، یہ سب پہاڑ ہیں، ان کو جو ہے تھوڑا سا شیشے کے ذریعے کوہ صفا کو بند کر دیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ارے یہ پہاڑ ہے، لا اس کا ایک پتھر ہم اپنے گھر لیتے چلیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے سعودی حکومت نے اسے ختم کر دیا اور اس کے بعد بھی جو ہے تھوڑا سا باقی رکھا کہ ہاں یہ کوہ صفا ہے اور یہ کوہ کیا بولتے ہیں مروہ ہے۔ تو صفا مروہ جس میں سعی ہوتی ہے تو دونوں کا ایک نشان باقی ہے بس۔ بہرحال مروہ پر تو پھر بھی لوگ بیٹھتے ہیں، وہ حصہ کھلا رکھا ہے تھوڑا سا، لیکن صفا جو ہے وہ شیشے سے پیک کر دیا ہے، تو وہاں تک لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت سی جگہ ہیں۔ اسی طرح حرم شریف میں جو کنواں ہے اس کو بالکل نیچے دبا دیا ہے، انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے، وہاں تک لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ حالانکہ پہلے کیا تھا کہ حاجی جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے پانی نکالتے تھے اور اسے پیا کرتے تھے، تو ایک دور تھا وہ، لیکن آج جو ہے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، آپ سبھی کنویں پر پہنچ جائیں پانی پینے کے لیے تو پانی نکالنا مشکل ہو جائے گا، لے کے آنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دوسرا نظام کیا، تو اس کے ذریعے جگہ جگہ پورے حرم میں پانی موجود ہے، آپ ٹوٹے کھولیے اور اس کا صاف شفاف پانی جو ہے بالکل آپ کے پاس آ رہا، مشین کا پانی، اس سے جو نکال ڈائریکٹ پانی سپلائی ہوتی ہے اس کی، اور وہ پانی آپ کے پاس پورے حرم میں کہیں پر بھی آپ چلے جائیں آپ کو پانی ملے گا۔ بلکہ یہاں تک انہوں نے کوشش کی کہ لائن ایسی بچھائی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بھی اس کا پورا انتظام ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئیں تو آپ کو ہر جگہ پانی، جہاں پر ٹوٹی سے ہو ٹوٹی سے ملے گا، اور جہاں پر ایسا نہ ہو تو ہر جگہ بڑے بڑے کیا بولتے ہیں کین اور کیا بولتے ہیں وہ سب رکھ دیے گئے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے جو ہے پانی پیئے، کہیں پر بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، ہر جگہ پانی دستیاب ہے۔ تو اسی طرح اس کو بھی گھیر دیا لوگوں نے وہاں پر، تو وہ درخت بہرحال موجود ہے اور اب بھی موجود ہے۔ تو وہاں پر گویا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے ملاقات کی ہے تو ان کے سلسلے میں، اس ملاقات کے سلسلے میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مفہوم اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب مکے سے بیت المقدس تشریف لے گئے، انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، پھر وہاں سے آپ کو معراج حاصل ہوا، آپ نے جنت، دوزخ، آسمان دیگر تمام چیزوں کی سیر کی، آپ نے ساری چیزوں کی زیارت کی اور آپ نے دیکھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور وہ اس لیے ہوئی نماز میں تخفیف کے لیے، عبادت میں تخفیف کے لیے، کمی کرانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف
باتیں منقول ہیں، جو بہت سی روایتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب سے ملاقات کے بعد آپ کو کیا حکم ہوا؟ فرمایا کہ 50 نمازیں ہمیں دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائیں گی، اللہ سے جا کے فریاد کیجئے پروردگار اس میں کچھ کم کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ پروردگار بہت ہے، امت پر بوجھ بن جائے گا، کچھ تخفیف فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا جاؤ 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر بتایا، انہوں نے کہا نہیں اور کم کرائیے۔ پھر آپ اللہ کے بارگاہ میں گئے، 5 نمازیں پھر کم ہوئی۔ یہ کرتے کرتے یہ ملاقات ہوتے ہوتے 5 نماز تک پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی زیادہ ہے، ہماری امت تو 2 وقت کی نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 5 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ اس میں اور تخفیف کرا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اتنی بار میں گیا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ اب کتنا کم کراؤں۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ نہیں گئے تو اللہ نے گویا حکم دیا کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، اب آپ کی امت اگر 5 نمازیں پڑھیں گی تو اسے ہم 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اسی کو ہم دوسری زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو اس کے مقابلے میں 10 گنا دیں گے۔ تو 5 وقت کی نماز 5 دامہ 50، 10 گنا نماز ہو گئی۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھی آپ نے تو آپ نے گویا 50 وقت کی نمازیں پڑھ لی، پورا اللہ رب العزت اجر دے گا۔ تو یہ بہت سے مفہوم ہے جو فلا تکن فی مریۃ من لقائہ کے بارے میں وہ ہے۔ اور بھی مختلف روایتیں موسیٰ علیہ السلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر شب معراج میں آتی ہیں اور اس کے ذکر ملتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک طرف تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات دی گئی اسے، اور دوسرے یہ کہ خود موسیٰ علیہ السلام، دونوں اس میں مفہوم شامل ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام ہادی ہیں، اللہ کے رہبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رہبر ہیں جنہوں نے امت کو سیدھا راستہ اور سیدھی راہ دکھائی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بہت سے پیشوا بنائے، بہت سے امام بنائے، بہت سے رہنما پیدا کر دیے۔ اب چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا انبیاء علیہ السلام کے پیروکار اور ماننے والے ان کے حواریین اور صحابہ ہوں، تو ہم نے وہ بہت سے ائمہ پیدا کر دیے جو ہمارے حکم سے صحیح راستہ دکھایا کرتے تھے، جب وہ بالکل ڈٹے رہتے تھے، حق پر قائم رہتے تھے، اور سب ہماری باتوں پر، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ اب رہا معاملہ ان کا جو اللہ کے معاملے میں، کتاب کے معاملے میں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہو، یا آخرت کے بارے میں کوئی معاملہ ہو، یا اللہ کی ذات و صفات کے متعلق کوئی انسانوں کا جھگڑا ہو، یا جو بھی ہو جس کے سلسلے میں انسان اختلاف کر رہا ہے اور جھگڑ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے فرمایا آخرت ہم نے اسی لیے بنائی ہے کہ ہم اس دن انسانوں کے سامنے کھول کھول کر ہر چیز بیان کر دیں گے، ایک ایک چیز انسان کو دکھا دیں گے، اور ساتھ میں ان کے درمیان فیصلہ بھی کر دیں گے اس سلسلے میں جو اختلاف کر رہے تھے۔ تو اللہ کے معاملے میں، اللہ کی کتاب کے معاملے میں ہمیں کوئی شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جو ہماری ہدایت اور ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پر ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔